رہے گا ہندوستان، بن کر رہے گا پاکستان۔ اسلام غالب ہونے کے لیے آیا، مغلوب ہونے کے لیے نہیں آتا۔ یہ صلاح الدین ایوبی کی شکل میں، محمد بن قاسم کی شکل میں، سلطان محمد فاتح کی شکل میں، اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شکل کے اندر، تو جب بھی جنگی قوت کے ساتھ، زیادہ ہتھیاروں کے ساتھ نہیں مٹا سکتے، زیادہ خفاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمدی اس کے دل سے نکال۔ اور انہوں نے کہا تمہیں یہ تو نظر آ گیا کہ گائے کی قربانی پر ان کی دل آزاری ہوتی ہے، کبھی تمہیں جاؤ اس لیے تو نہیں ہم نے قربانی دی تھا۔ ارے بغیرت، اس نے اپنے بھائی کو قید کر دیا تھا، وہ بددین جوگی بن گیا تھا اس لیے قید کیا کہ اس نے میری توجہ کو اس انداز سے ڈائیورٹ کیا کہ میرا اس لڑائی کی طرف سے بالکل ذہن ہٹ گیا ہوں۔ اور رات ہونے سے پہلے پہلے اگر تم چاہتے ہو تمہاری بہنوں کی عزت محفوظ رہے تو یہاں سے نکل جاؤ۔ ہے کہ کس انداز سے انہوں نے اپنی عصمت کو بھیج کر اپنی ماں، اپنی بیٹیوں کے ذریعے ہندوؤں نے ہماری قوت کو توڑا، ہر طرف سے ہندو اور سکھ آ پڑے، ہر طرف گھر پہنچا کے ہجرت کر کے پاکستان جاؤں کا میں دیکھ کر میرا کلیجہ منہ، مسلمان عورتوں نے یہ کہا کہ میرا جسم میری مرضی، یہ پاکستان کے اندر ہوا۔ مسلمان کو بغیرت بنا دیا گیا۔ مسلمانوں کو غریبی نہیں مار سکتی، مسلمانوں کو مارے گی تو بے حیائی مارے گی۔ دین اسلام پر عمل کر کے ہی امن عالم کو قائم رکھا جا سکتا ہے اور دنیا امن کے ساتھ رہ سکتی ہے۔ آپ پوچھیں گے وہ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ دستور ہے کہ جس کو، جو دستور اس ذات نے دیا ہے جس ذات نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے۔ لہذا جس کائنات کو جس ذات نے پیدا کیا ہے وہی زیادہ بہتر ذات سمجھتی ہے کہ اس کائنات کے اندر امن کیسے قائم ہو سکتا ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو جب پیدا کیا ہے، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ ہی نے اس جہان کو بنایا ہے، اور تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو دین دیا ہے، جو دستور دیا ہے، تو وہ ایک بالکل پرفیکٹ دستور ہے، اور اس پر عمل کر کے ہی ہم جو ہے وہ دنیا کے اندر ایک امن قائم کر سکتے ہیں، ایک امن کی فضا قائم کر سکتے ہیں، دنیا کے اندر عدل قائم کر سکتے ہیں، انصاف قائم کر سکتے ہیں، اور ہر ایک جو ہے اس کی جان و مال، عزت آبرو وہ اسلام پر عمل کر کے اسلامی دستور سے ہی محفوظ رہ سکتی ہے۔ نہ صرف مسلمانوں کی بلکہ جو غیر مسلم ہیں ان کے لیے بھی اسلام جو ہے وہ امن کی یوں سمجھنے کی ایک گارنٹی ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ دستور دیا ہے اور اسی پر عمل کر کے ہم دنیا میں بھی نجات پا سکتے ہیں اور آخرت میں بھی نجات پا سکتے ہیں، اور جب ہم غور کرتے ہیں کہ جنہوں نے بھی اس دین کو اپنایا ہے، اس دین پر عمل کیا ہے، وہ دنیا کے اندر غالب رہے، کیونکہ الاسلام یعلی ولا یعلی، اسلام غالب ہونے کے لیے آیا، مغلوب ہونے کے لیے نہیں آتا۔ یہ ایسا کامل دین ہے، ایسا کامل دستور حیات ہے کہ جو اس پر عمل کرتا ہے وہ غالب رہتا ہے، وہ مغلوب نہیں رہتا، وہ بلند رہتا ہے، وہ ہر اعتبار سے بلند رہتا ہے۔ جو دین پر عمل کر لیتا ہے، جو اسلام پر کو مان لیتا ہے، وہ ہر اعتبار سے بلند رہتا ہے، وہ ہر جگہ پر بلند رہے گا، وہ چاہے اس کا گھر ہو، چاہے وہ اس کی دکان ہو، چاہے وہ اس کا مکان ہو، چاہے وہ کھیت کھلیان ہو، چاہے وہ اس کی معاشرتی زندگی ہو، چاہے وہ ایک سیاسی پلیٹ فارم ہو، جہاں پر بھی اسلام کو فالو کرنے والے موجود ہوں گے، اسلام پر عمل کرنے والے موجود ہوں گے، تو جو اسلام پر عمل کرتا ہے اسلام اس کو بلند کر دیتا ہے، کیونکہ خود اسلام بلندی کے لیے آیا ہے، غالب ہونے کے لیے آیا ہے، مغلوب ہونے کے لیے تو آیا ہی نہیں ہے۔ تو جو اس پر عمل کرتا ہے وہ غالب ہو جاتا ہے۔ آپ مسلمانوں کی 1400 سال کی ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیجئے، 1400 سال کے اندر جتنے حکمران اسلامی آئے، ان میں سے جنہوں نے دنیا کے اندر ایک عدل اور انصاف کو قائم کیا اور وہ دنیا کے اندر غالب رہے، ہر اس کی آپ سیرت اٹھا کر دیکھ لیں کہ وہ اسلام پسند اور اسلام پر عمل کرنے والا ہوگا۔ جدھر مسلمانوں نے اسلامی دستور کو پسے پشت ڈالا، وہیں پر ان کا زوال شروع ہو گیا، وہیں پر وہ مغلوب ہونا شروع ہو گئے۔ اسلامی ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیجئے، آپ کو پتہ چلے گا اسلامی ہسٹری میں کیسے کیسے ہیرے موجود ہیں۔ صلاح الدین ایوبی کی شکل میں، محمد بن قاسم کی شکل میں، سلطان محمد فاتح کی شکل میں، اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شکل کے اندر،
تو جب بھی انہوں نے اسلام پسند بادشاہ آئے اور انہوں نے اسلام پر عمل کیا، اسلام کو نافذ کیا، اللہ کی عزت کی قسم مسلمان جو ہے دنیا کے اندر غالب رہے۔ تو اسلام ہی وہ دستور حیات ہے۔ تو اب کافروں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے اور انہوں نے بڑی دیر سے اس بات کو بھانپ لیا کہ مسلمان جب تک اسلام پر عمل کرتے رہیں گے نا تو تب تک یہ غالب رہیں گے، ان کو ہم حربی قوت کے ساتھ نہیں مٹا سکتے، یعنی جنگی قوت کے ساتھ، زیادہ ہتھیاروں کے ساتھ نہیں مٹا سکتے، زیادہ ایٹم بم بنا کر نہیں، زیادہ گولیاں، زیادہ بندوقیں بنا کر، زیادہ توپیں بنا کر ہم ان کو نہیں ہرا سکتے، کیونکہ اس مسلمانوں کی بلندی کا راز زیادہ ہتھیار نہیں، مسلمانوں کی بلندی کا راز اسلام پر عمل کرنا ہے۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ایک سازش بچائی کہ یہ خفاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمدی اس کے دل سے نکال دو، روح محمدی، دین کی محبت، دین ان کے دل سے نکال دو، یہ نام کے مسلمان رہ جائیں، یہ نام کے مسلمان رہ جائیں۔ جب یہ نام کے مسلمان رہ جائیں گے، اسلام پر عمل نہیں رہیں گے، پھر ہمیں انہیں شکست دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، یہ خود بخود مغلوب ہو جائیں گے۔ آج آپ دنیا کے اندر مسلمانوں کا جو حال دیکھ رہے ہیں وہ اسی وجہ سے ہے کہ مسلمانوں نے دین پر عمل کرنا چھوڑ دیا اور مسلمانوں کو ان کے ماضی سے کاٹ کر رکھ دیا۔ تو اس لیے کافر جو ہیں وہ اس قسم کی سازشیں کرتے ہیں۔ اس لیے چونکہ مسلمان جو دین پر عمل کرنے والا ہوگا، اسلام پر عمل کرنے والا ہوگا، اسلام پسند ہوگا، وہ کبھی بھی غلامی کو پسند نہیں کرے گا، وہ حریت پسند ہوگا، وہ آزادی پسند ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی طبیعت کے اندر یہ بات شامل ہے کہ اللہ کے سامنے اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھکنا نہیں۔ یہ گردن جھکے گی تو اپنے رب کے سامنے جھکے گی، یہ گردن سجدے کے اندر جائے گی، یہ سر زمین پر رکھا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے رکھا جائے گا، وگرنہ یہ کسی اور کے سامنے گردن جھک سکتی ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے اسلام کو جو پسند کرتے ہیں، اسلام کو جو فالو کرتے ہیں، اسلام پر جو عمل کرتے ہیں، وہ کبھی بھی کسی کی غلامی کو برداشت کر سکتے نہیں، کیونکہ مسلمان کی زندگی کا مقصد ہے اعلاء کلمۃ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمہ کو بلند کرے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، میں اسی لیے ہی غازی۔ میری زندگی کا مقصد، مسلمان کی زندگی کا مقصد اعلاء کلمۃ اللہ ہے، اللہ کے کلمہ کو بلند کرنا، اس کی دین کی سربلندی کے لیے کام کرنا، یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اور جو اسلام پسند ہوتا ہے وہ اس ذمہ داری کو محسوس کرتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میرے بھیجے جانے کا مقصد کیا ہے، اور میں نے اسلام کو دنیا کے چپے چپے پر غالب کرنا ہے۔ تو اسلام غالب تبھی رہے گا جب مسلمان آزاد ہوگا۔ کافر کی غلامی کے اندر بھی کبھی اسلام غالب آتا ہے؟ کبھی بھی نہیں آئے گا۔ اس لیے کہ جب بر صغیر پاک و ہند کے اوپر انگریزوں کا تسلط ہوا اور مسلمانوں کا جو ہے وہ ہر طرح سے استحصال کیا جا رہا تھا اور مسلمانوں کو ایک طرف سے دو طرفہ نہیں بلکہ چوطرفہ حملہ ہو رہا تھا، ایک طرف سے وہ انگریز اور دوسری طرف وہ بزدل ہندو کہ جو مسلمانوں کو ہرانے کے لیے اپنی عصمت تک انگریزوں کے ہاتھوں میں بیچ ڈالتے ہیں۔ تو مسلمان جو ہے وہ غلامی قبول نہیں کرتا۔ جب انگریز کا وہاں پہ تسلط ہوا، یہی وجہ ہے کہ اس وقت فوراً ہمارے علماء کھڑے ہوئے، جہاد کا فتویٰ دیا اور کئی ہزار علماء جو ہے وہ جنگ آزادی کے اندر شہید ہو گئے اور دو قومی نظریے کو باقی رکھا۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دور کے اندر جب نام نہاد مسلمانوں نے ہندو کے ساتھ اتحاد کے چکر کے اندر یہ کہا کہ چونکہ ہندوؤں کی دل آزاری ہوتی ہے اس لیے گائے کی قربانی نہ کی جائے، امام احمد رضا نے فتویٰ دیا کہ ہرگز ایسا تو نہیں ہو سکتا، ہم اسلام کے پابند ہیں، ہم ہندو کے پابند نہیں ہیں، گائے کی قربانی کی جائے گی، اس لیے کہ ہم اپنے رب کا حکم ماننے کے پابند ہیں، ہندو کا حکم ماننے کے پابند نہیں ہیں۔ یہ غلط ہے کہ ہندو کے اتحاد میں ہم اسلامی شاعر کو چھوڑ دیں۔ اس وقت امام احمد رضا نے فتویٰ دیا کہ ہندو قوم اور ہے، مسلمان قوم اور ہے، اور وہ نام نہاد مسلمان لیڈر تھے جو فتویٰ دے رہے تھے، جو ان کے ساتھ اتحاد کام کر رہے تھے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے ان کی خوب خبر لی اور انہوں نے کہا تمہیں یہ تو نظر آ گیا کہ گائے کی قربانی پر ان کی دل آزاری ہوتی ہے، کبھی تمہیں یہ بھی نظر آیا ہے کہ مسلمانوں کی نمازوں کے وقت وہ کس قدر اپنے مندروں کی گھنٹیاں زور زور سے بجا کر مسلمانوں کی عبادت کے اندر دخل اندازی کرتے ہیں؟ اس پر تو تم نے کبھی بات نہیں کی۔
امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی نے دو قومی نظریہ پیش کیا. ہر کس طور پر ایسا نہیں ہو سکتا, یہ ہندو مسلم اتحاد نہیں ہو سکتا, اس اعتبار سے نہیں ہو سکتا کہ وہ کہیں کہ اپنے دینی شاعر کو چھوڑ دو, مسلمان قوم الگ ہے اور ہندو قوم الگ ہے. اپنی ملت کو قیاس نہ کر اوروں پر خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. تو یہ خاص ہے ترکیب کے اندر. دو قومی نظریے نے پروان چڑھا, یہ آگے چلتا گیا. یہ دو قومی نظریہ اس سے پہلے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ نے اکبر بادشاہ کے مقابلے میں بھی پیش کیا تھا, جب اس نے ہندو مسلم اتحاد کرنے کی کوشش کی اور ایک مشرکہ اور ہندو عورت کے ساتھ اس نے نکاح کیا. اس وقت اس نے ایک دین الہی وضع کیا جس میں ہندو مسلم اتحاد کا اس نے نعرہ لگایا. تو حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالی نے اس کے خلاف علمی جہاد کیا, اس کے خلاف آواز کو بلند کیا, جس کے نتیجے کے اندر آپ کو قلعہ گوالیاری کے اندر جیل کے اندر قید کر دیا گیا, صعوبتوں کا سامنا کرنا پڑا. لیکن آپ نے صعوبتوں کا سامنا کر لیا, لیکن آپ کی صدا یہی بلند تھی, ہندو قوم اور ہے, مسلمان قوم اور ہے. ہمارے بزرگوں نے دو قومی نظریہ, یہ پھر دو قومی نظریہ اس کی آواز اٹھتی رہی. اور پھر جب مسلمانوں کو یہ پتا چل گیا کہ انگریز جو یہاں پر آیا ہے ہندو کے ساتھ اس کا گٹھ جوڑ ہے, اور کل کو یہ انگریز یہاں پر جاتا ہے تو ہندو ہم پر مسلط ہو جائے گا, لہذا ضروری ہے ایک علیحدہ اور آزاد ریاست کا قیام کہ جس کے اندر مسلمان ایک آزادانہ طور پر دین اسلام پر عمل کر سکے. کیونکہ مسلمان جو اسلام پسند ہے, اسلام پر عمل کرنے والا ہے, وہ غلامی کو قبول نہیں کر سکتا. لہذا ایک موومنٹ چلی, اور اس پر یہ جو موومنٹ تھی یہ سالوں پر محیط تھی, اور میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا, صرف آپ کو میں چند ایک نظائر دکھاتا ہوں کہ کس قدر جو ہے مسلمانوں نے قربانیاں دی. اللہ اکبر. حضرت سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے آل انڈیا بنارس کانفرنس جو سنی کانفرنس کے نام سے منعقد کی گئی تھی, اس وقت لاکھوں مسلمانوں کے اجتماع میں خلیفہ اعلی حضرت سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ اعلان کیا تھا کہ مسٹر محمد علی جناح اگر پاکستان کے مطالبے سے دستبردار بھی ہو جائے تو ہم علماء اہل سنت یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم پاکستان بنا کر ہی دم لیں گے. اگر عدالتی جدوجہد کے اندر محمد علی جناح کا کردار ہے تو عوامی سطح کے اوپر آپ دیکھیں تو ہمارے اکابرین سید نعیم الدین مراد آبادی, پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری, شیخ القرآن مولانا عبدالغفور ہزاروی صاحب اور مولانا عبدالحامد بدایونی رحمت اللہ علیہ, محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد قادری رحمت اللہ علیہ, اور خلفائے اعلی حضرت کی یہ جدوجہد تھی. مسلمانوں کو اس بات پر تیار کرنا تھا کہ ہمارے لیے الگ ریاست یہ ضروری ہو چکی ہے, اور انہوں نے یہ موومنٹ چلائی اور بڑے پرجوش طریقے کے ساتھ چلائی. اگرچہ پاکستان کا مقدمہ مسٹر محمد علی جناح یہ لے رہے تھے, لیکن نیچے جو عوام کو تیار کر رہے تھے ممبروں پر بیٹھ کر, جن کے پاس قوم روزانہ 5 وقت آتی ہے, جمعے میں جن کا خطاب سنتی ہے, انہوں نے طوفانی دورے کیے. حضرت مولانا عبدالحامد بدایونی رحمت اللہ علیہ سرحد کا ٹارگٹ بالخصوص ان کے ذمہ دار تھا, ان کے ذمہ تھا, اور انہوں نے سرحد کے علاقے کے جو موجودہ خیبر پختونخوا ہے طوفانی دورے کیے اور مسلمانوں کو اس بات پر تیار کیا کہ ہمیں ایک الگ ریاست چاہیے اور جس کا نام پاکستان ہوگا. انہوں نے قوم کو تیار کیا, جس کے نتیجے میں مسلمان کا جذبہ بیدار ہوا, اور گلی گلی کوچوں کوچوں سے یہ صدا آتی تھی, بچ کے رہے گا ہندوستان, بن کر رہے گا پاکستان, لے کے رہیں گے آزادی. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ. یہ تحریک چلی. پھر اللہ تبارک و تعالی نے وہ دن بھی دکھایا کہ 14 اگست 1947 کو
یہ مملکت خدا داد پاکستان یہ مارز وجود کے اندر آیا، اور اس کی آزادی کے اندر آپ کو پتہ ہے مسلمانوں نے کتنی قربانیاں دی. اللہ اکبر. اگر آپ اپنی تاریخ نہیں پڑھی، کتنی ماں بہنوں کی عصمتیں لٹھی، کتنی بہنوں کی عزتیں تار ہوئی، کتنے بھائیوں کو ان کی بہنوں کے سامنے ذبح کیا گیا، کتنے بچوں کو ان کے ماں کے پیٹ کاٹ کر ان کو نکال کر نیزوں پر اچھال دیا گیا. کس قدر عورتوں کی عصمتیں تار ہوئی کہ ان کے پستان کاٹ کاٹ کر ہندوؤں نے ڈھیر لگا دیے، اور 20 لاکھ مسلمانوں نے قربانی دی. اور اتنی بڑی تاریخ میں ہجرت کبھی نہیں ہوئی، اور نہروں میں پانی کی جگہ مسلمان کا خون بہ رہا تھا. نہروں میں پاکستان کی پانی کی جگہ خون بہ رہا تھا. اتنی عظیم قربانی دی. ذرا پوچھو زید سے، ذرا پوچھو بکر سے، ذرا پوچھو اس فاطمہ سے، ذرا پوچھو اس عائشہ سے، ذرا پوچھو اس زینب سے کہ جس نے پاکستان کے لیے قربانی کی. اے میری بہن، تو نے اپنی عزت کیوں قربان کی؟ عالم تصوف سے جا کے ذرا ان کی روحوں سے پوچھو، تم نے اپنی عصمتیں قربان کر دی، اپنے گلے کٹوا دیے، اپنے بچوں کو قربان کر دیا، اپنے جوان بھائیوں کا ذبح کروا دیا، زندہ کنووں میں ان کو ڈال دیا گیا. بتاؤ ذرا یہ قربانیاں کیوں دی تھی؟ تو وہ تمہیں بتائیں گے انہوں نے قربانیاں کیوں دی تھی. وہ بتائیں گے قربانیاں کیوں دی تھی. وہ کہیں گے اس لیے قربانیاں ہم نے دی تھی کہ ہمارا نعرہ تھا پاکستان کا مطلب کیا. بولو نا، بولو، پاکستان کا مطلب کیا؟ کون ہمارا رہنما؟ اس لیے قربانی دی تھی. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے لیے ہم نے قربانیاں دی تھی، ہم نے اپنی عزتیں لٹائی تھی. اس لیے پاکستان کو بنایا تھا کہ یہاں پر اسلامی نظام آئے گا، یہاں پر اسلام پر عمل ہوگا، یہاں پر آزادی کے ساتھ اسلام پر عمل کیا جائے گا. مسلمانوں پر اسلام پر عمل کرنے کے لیے کوئی زد و کوب نہیں ہوگا. اللہ اکبر. یہ آزادی کا مقصد ہے. اس طرح قربانیاں دے کر ہمارے بڑوں نے آزادی حاصل کی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ذرا غور تو کریں، وہ مائیں کہ جن کے شکم کے اندر بچے تھے، سکھوں نے ان کے پیٹ کاٹ کر جب بچے نکالے اور نیزوں پر بلند کیا، ان ماؤں کے جگر پہ کیا گزرا ہو. جنہوں نے کھیتوں کے اندر چھپ کر اپنی جان بچائی اور بچوں کے گلے خود کھونٹ دیے کہ اگر یہ روئے گا تو پورے مسلمانوں کے اوپر یہ سکھ ہندو حملہ کر دیں گے. جن کے لیے کوئی راستہ نہیں تھا، پیچھے بھی موت تھی، آگے بھی موت تھی. پیچھے ہندوؤں سکھوں کے ہاتھ موت آئے گی، آگے دریا میں کود کر موت آئے گی. تو انہوں نے پاکستان کے لیے اپنی جانیں قربان کی، دریاؤں میں جھانگیں لگا کر اپنی جانیں قربان کر دی کہ یہ ملک ہماری جان کو قبول کر لے. ہماری جان جا کر بھی اگر پاکستان بن جاتا ہے تو بن جائے، کہ ہمارے جان جا کر بھی اگر اسلام کا جھنڈا بلند ہو جاتا ہے تو ہو جائے. لیکن ہم نے کیا کیا پاکستان کے ساتھ؟ سوچیے، ہم نے پاکستان کے ساتھ کیا. پاکستان بن گیا. آج ان بدماشوں، اوباشوں اور بے غیرتوں کو پوچھو، ارے خبیث انسان، تو کس کی میت کے اوپر باجے بجا رہا ہے؟ بے غیرت، تو سلنسر اتار کر کس کی شہادت کا مذاق اڑا رہا ہے؟ تجھے تو پتہ نہیں ہے تیرے خلاف تو سازش ہوئی اور تجھے تو تیری تاریخ سے کاٹ دیا گیا تاکہ تو اپنی تاریخ کے ساتھ جڑے ہی نہ، تجھے پتہ ہی نہ چلے کہ قربانیاں کیا ہوئی تھی. تو نے 14 اگست کو بس پاں باجا بجانا سمجھا ہے کہ تو نے نکل کے باجا بجا لیا، ون ویلنگ کر لی. ایک بدبخت بیٹھا ہوا میڈیا کے اوپر کہتا ہے ہر کسی کا اپنا انداز ہوتا ہے. مجھے میرا ایک اسٹوڈنٹ آج کہہ رہا تھا، وہ ایک اینکر ہے، وہ کہتا ہے ہر کسی کا اپنا انداز ہوتا ہے خوشی منانے کا، لہذا کسی کو منع نہ کیا جائے. میں نے کہا بے غیرت، یہ بات اگر تو اس کے سامنے کرتا، ان شہداء کے سامنے، یہ بات تیری سن کر شہداء کی روحیں تڑپ گئی ہوگی. ارے بے حیاؤ، اس لیے تو نہیں ہم نے قربانی دی تھی، تمہاری ان بے غیرتیوں کے لیے تو ہم نے قربانی نہیں دی تھی. خوشی مناؤ، ہمیں بھی خوشی ہے، اللہ نے ہمیں آزاد ملک دیا. خوشی منانا کوئی برا بات نہیں ہے، لیکن خوشی بھی شریعت کے دائرے کے اندر ہونی چاہیے.
خوشی منانا، پڑھ 2 رکعت نفل، خوشی منا کر تلاوت قرآن، خوشی منا کھانا پکا غریبوں میں تقسیم کر، ان شہداء کی روحوں کو اصحال ثواب کر، خوشی منا تجھے کس نے منع کیا؟ جھنڈے بھی لگا، جھنڈیاں بھی لگا، بیچ لگا، تو میں بھی لگا کے آیا، لگاؤ، خوشی کا اظہار کر، ملی نغمے جس کے اندر میوزک نہ ہو، شریر کے دائرے کے اندر ہیں، پڑھے جائیں، مسلمانوں کے بچوں کے جذبات بیدار ہوں، خوشی کا یہ انداز ضرور اپناؤ۔ لیکن یہ کون سی خوشی کا انداز ہے کہ جس اسلام کی لیے ہمارے بڑوں نے قربانیاں دے کر پاکستان بنایا تھا، اس اسلام کا مذاق تم 14 اگست کے اوپر اسی دن سڑکوں کے اوپر نکل کر کرتے ہو۔ یہ ان نوجوانوں کا بھی قصور نہیں، ان بیچاروں کو بتایا ہی نہیں ہوا کیا۔ آج یہی تو ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہی تو ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کو یہ کہا جا رہا ہے تمہارا تو کوئی لیڈر ہی نہیں تھا، صلاح الدین ایوبی تو ڈاکو تھا، محمد بن قاسم تو لٹیرا تھا، جناب والا عالمگیر نے تو اپنے بھائی کو قید کر دیا تھا۔ ارے بغیرت، اس نے اپنے بھائی کو قید کر دیا تھا، وہ بددین جوگی بن گیا تھا اس لیے قید کیا تھا، وہ پتہ نہیں۔ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ یہ مجدد وقت تھے، مجدد وقت تھے، ان کے بارے میں غلط باتیں لوگوں نے مشہور کی ہیں، پتہ ہی نہیں ہے، تمہارے ہیرو کو زیرو کر دیا، انہوں نے کہا تمہاری تو کوئی تاریخ ہی نہیں۔ رہی صحیح کسر ان بے غیرتوں نے نکال دی کہ جنہوں نے یہاں سے بھی آگے بڑھے، انہوں نے کہا صحابہ بھی کوئی شاہی نہیں تھے، انہوں نے تو کچھ کیا ہی نہیں۔ یہ سارے کے سارے بے غیرت یہودیوں کے ایجنٹ ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان یہ سمجھے کہ ان کی تو کوئی تاریخ ہی نہیں تھی، یہ مسلمان تو ایسے ہی تھے، لہذا چھوڑ پڑے، تمہارا پیچھے کوئی نہیں تھا۔ جب مسلمان کو اس کے مالک سے کاٹ دیا، ان کے بزرگوں سے کاٹ دیا کہ جن کے قصے پڑھ کے اس کے اندر غیرت اور حمیت آنا تھا، اسلامی جذبہ آنا تھا، جب ان سے ہی کاٹ کر رکھ دیا تو پھر اس کے پاس بچے گا کہ یہ تو خود ہی بے غیرت ہو جائے گا۔ میں نے ایک واقعہ پڑھا، آپ کو میں سناتا ہوں، ذرا دل کے کانوں کے ساتھ سنو، ہمارے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا تھا کہ مسلمان عصمتوں کا محافظ ہے اور صلیبی جو ہیں یہ عصمتوں کے بیوپاری ہیں۔ اس پر یہ لفظ میرا یاد رکھیے گا۔ اور واقعہ سنیں، ایک مہاجر جو پاکستان آیا ہجرت کر کے، نوجوان، اس نے اپنی آپ بیتی سنائی، اس نے کہا میں پنجاب کے ایک شمالی قصبے کے اندر، ایک گاؤں کے اندر رہتا تھا، میرا والد صاحب جو ہے، میرے والد صاحب وہ زمیندار تھے، اور میں ایک ان کا بیٹا تھا، اور میری 2 بہنیں تھیں۔ میں نے میٹرک کیا، میٹرک کرنے کے بعد والد صاحب نے مجھے کہا کہ بھائی اب تم انٹر کر لو، ایف اے کر لو، گریجویشن کرو، ایم اے نہیں کرنا کم از کم بی اے تو کر لو۔ کہا کہ میں والد صاحب کے کہنے پر میں نے کالج میں داخلہ لیا۔ میں نے 12ویں میں 2 مرتبہ فیل ہو گیا، کیونکہ مجھے کوئی شوق نہیں تھا۔ مجھے شوق یہ تھا کہ میں اپنے والد صاحب کا جو ہے وہ منصب سنبھالوں، اور میں کوئی کھیت وغیرہ میں کام کروں، اور گاؤں کے اندر جو ہے وہ اپنا کوئی فلاحی کام کروں۔ لیکن والد صاحب نے چونکہ مجھے وہاں پر داخل کرا دیا تھا، کہتا میں انٹر کے اندر 12ویں میں 2 مرتبہ فیل ہوا، والد صاحب نے مجھے سنجیدگی سے بٹھا کر پوچھا کیا چاہتے ہو؟ ابا جی میں پڑھنا نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ کام سنبھالوں، یہ زمینیں اتنی ہیں، میں زمیندارہ کروں، بیٹھوں یہاں پر۔ اور کہا میری طبیعت کے اندر ویسے ہی شوق پن زیادہ تھا، اور جس آبادی میں ہم رہتے تھے 30% مسلمان تھے اور 70% ہندو سکھ تھے، اور وہاں پر ہندو سکھ کی لڑائی جو ہے وہ ایک معمول تھی، اور میں اس میں سب سے پیش ہوتا، آگے ہوتا اور مقدم ہوتا، اور بڑے جارحانہ نعرے بھی لگاتا کہ زیادہ اسلام کے ساتھ تو میرا تعلق نہیں تھا، لیکن بات ہندوؤں کی آتی تو میں اس وقت کٹر مسلمان بن جاتا اور اپنے نوجوانوں کو لیڈ کرتا اور میں نعرے لگاتا۔ ایک دفعہ ایسے ہی ہوا کہ مسجد کے آگے سے ہندوؤں کی بارات جا رہی تھی، انہوں نے باجے بجانا شروع کر دیے اور مسلمان نماز پڑھ رہے تھے، مسلمان جمع ہو گئے، لڑائی ہونے لگی، میں بھی آ گیا، نوجوانوں کو ساتھ لے گیا، ادھر مسلمان ادھر ہندو سکھ کا وہ کثرت میں زیادہ تھے، لیکن میں پرجوش انداز سے آگے نکلا اور آگے ہوا، آگے بڑھ کے میں نے نعرہ لگایا اور کہا کہ آج ہم 1-2 ہندوؤں کو پھڑکا ڈالتے ہیں، مار ڈالتے ہیں۔ کہتے جیسے ہم جوش کے ساتھ آگے ہوئے، کیونکہ ہندو ایک بزدل قوم ہے،
वो एक एक करके कभी मुसलमान से नहीं लड़ सकते, वो इकट्ठे होकर एक मुसलमान को शिकार करते हैं। तो वो जब हम इकट्ठे होकर जब आगे हुए, वो बुज़दिल कौम पीछे हो गई, और उनके ऊपर बावजूद ये कि वो कसरत में थे, उनको मुसलमानों का खौफ तारी हो गया। का उधर मेरा बड़ा नाम हुआ और मैं फिर और मशहूर हो गया, यहाँ तक कि मैं नौजवानों का लीडर बन गया, बड़े बूढ़े भी मेरे बात मानने लगे। खुलासा कलाम ये कि मैंने उधर, ये 1946 का वाक़या था, कहा कि वहाँ आज़ादी की तहरीक चल रही थी और यहाँ पर जो है हम भी, मुसलमानों के अंदर एक जोश व जज्बा था, और हमें पता चला कि हिंदू सिख जो हैं ये भी अपनी तैयारियां कर रहे हैं, और इन्होंने जो है वो अपने नौजवानों के लिए खाड़ा बना दी है। सुबह सुबह निकलते हैं, वर्जिशें भी करते हैं, लठबाजी भी करते हैं, और बड़ी वो प्रैक्टिस कर रहे हैं लड़ाई की। कहा जब मुझे पता चला, मैंने भी जो है वो उनके साथ जो है जोशो खरोश के साथ अपने नौजवानों को इकट्ठा किया, मुसलमानों के नौजवानों को इकट्ठा करके उनके कस्बे के बाहर अखाड़े बनाना शुरू कर दिए और उनको ट्रेनिंग देना शुरू कर दी, वर्जिशें करना शुरू कर दी, लठबाजी सीखते, और जनाब वहाँ पर वो पूरी जंग की तैयारी कर रहे थे, और यूँ हमने हिंदुओं पर पूरा रोब डाल कर रखा हुआ था। हालांकि मैं उनको ये कहता रहता, हमने बड़े हथियार भी तैयार कर रखे हैं, जिस दिन हमारी लड़ाई होगी पूरे कस्बे में हम एक भी हिंदू नहीं छोड़ेंगे। और हिंदुओं को बहुत डर था, और उन्होंने देखा बावजूद इसके कि 30% मुसलमान हैं, 70% वहाँ हिंदू सिख थे, वो इतना डर गए मुसलमानों से। लेकिन बहरहाल वो मुसलमानों के साथ बज़ाहिर बड़े नरम अंदाज के साथ मिलते, लेकिन अंदर खाते वो भी तैयारियां कर रहे थे। अब हुआ ये कि वो कहता है कि हमने भी तैयारी शुरू कर दी, बिलखुसूस हम हिंदुओं के मकान के पीछे अपना एक खड़ा बनाकर वहां पर तैयारी करते। अब खुलासा ये, वक्त भी कम है, मैं वाक़े को मुख्तसर करता हूँ। हुआ ये, कहा कि मुख्तलिफ अखाड़े कायम कर दिए, मुसलमान खूब प्रैक्टिस कर रहे थे और हमारी कुव्वत बन चुकी थी, अगर हमारी लड़ाई होती तो हम बाकी हिंदुओं को साफ कर देते। और मैं जनाब वाला अखाड़ों में जाता और निगरानी करता और देखता कि किस अंदाज से मुसलमान जो हैं वो तैयारी कर रहे हैं। मैं पूरा उनका लीडर बन चुका था। अब हम एक अखाड़े में, हिंदू के घर के बिल्कुल बैक साइड पर था, वहाँ जब वर्जिश कर रहे थे नौजवान वहाँ जमा थे, वहाँ एक खिड़की थी, और खिड़की के अंदर जो है 2 नौजवान लड़कियां में वहां से देखा करती थी। तो कहते तो हमारी तबीयत के अंदर भी शौकी थी, मजाक मस्करी शुरू हुई। फिर एक तीसरी लड़की आई जो उससे भी ज्यादा हसीन थी, लगा के मजाक मस्करी चलती रही। और फिर क्या हुआ, मैंने बकिया अखाड़ों में जाना छोड़ दिया। अब वो अखाड़े कमजोर होने लग गए, और फिर यहाँ पर एक ऐसा हुआ कि बात आगे बढ़ गई और मेरी उसके साथ काफी गपशप हो गई, मोहब्बतों के इजहार होने लग गए। और उसने कहा कि मैं बिल्कुल तुमसे पाकीज़ा मोहब्बत करती हूँ और मैं मुसलमान होंगी, और जैसे ही मुसलमान होकर तुमसे शादी करना चाहती हूँ। अब कहा कि उसने मेरी तवज्जो को इस अंदाज से डाइवर्ट किया कि मेरा उस लड़ाई की तरफ से बिल्कुल जहन हट गया, और चूंकि मैंने अखाड़े में आना कम कर दिया, और आहिस्ता 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 मुसलमानों के अंदर, नौजवानों के अंदर जो एक तैयारी का जज्बा चल रहा था वो मांद पड़ गया। तब मुझे कुछ नहीं पता चला कि कौन सी आज़ादी की तहरीक चल रही है और क्या हो रहा है। बस मेरे ज़हन और वहम व ख्याल के अंदर थी तो हर वक्त वो हसीना थी। फिर ये हुआ कि एक दिन जब मैं उसे मिलने गया तो उसने कहा कि आज़ादी का ऐलान हो चुका है, जैसे ही 15 अगस्त आएगा मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी और मुसलमान होंगी और तुम्हारे साथ पाकिस्तान चली जाऊंगी। कहा फिर वो दिन करीब आया, 14 अगस्त को ऐलान हुआ कि पाकिस्तान बन गया है। इधर हमारे गांव के बड़े इकट्ठे हुए और जमा हो गए और आपस में मिटगे कर रहे थे, और के हिंदुओं और सिखों ने बड़ी तादाद जमा कर ली है और वो मुसलमानों पर हमले कर रहे हैं, मुसलमानों इस्मतदरी कर रहे हैं और मुसलमानों के घर मालो सबाब लूट रहे हैं। लिहाजा जितनी जल्दी हो सके यहाँ से हिजरत कर ली जाए और यहाँ अपना सामान लाद कर जो कुछ कीमती सामान है यहाँ से निकल जाया जाए। कहा जब मैंने ये सुना तो मेरे ज़हन में फिर भी कुछ ना आया। मैं 14 अगस्त का वो जो दिन था, मैं उस खातून के पास गया, हमारा ये तय हुआ कि हमने आज हिजरत करनी है। कहा जब मैं उसको बाहर आने का कहा, वो बाहर ना आई, उसने मुझे पिछली खिड़की से बुलाया और अब उसके चेहरे पर वो मुस्कुराहट भी नहीं थी और वो सीधी सादी बोली कि ए नौजवान सुनो, मैंने चंद दिन तुम्हारे साथ मुखलिस होकर गुजारे हैं, लेकिन मुझे तुम्हारे से कोई मोहब्बत नहीं है। मैं अपना धर्म नहीं छोड़ूंगी और मैं हिंदू ही रहूंगी। अगर खैरियत चाहते हो, अगरचे मुझे तुम्हें ये बात बतानी नहीं चाहिए थी,
लेकिन चूंकि तुम्हारे साथ चंद दिन गुजरे इसलिए बता रही हूं, रात होने से पहले पहले अगर तुम चाहते हो तुम्हारी बहनों की इज्जत महफूज रहे तो यहां से निकल जाओ। कहा मैं हक्का बक्का रह गया, मेरे पांव के नीचे से जमीन निकल गई कि जो मुझसे मोहब्बत के दावे कर रही थी, आना चाह रही थी, आज वो मुझे क्या कह रही है। मैं गैज और गुस्से के अंदर वहां से निकला। जब घर पहुंचा तो वहां पर जैसे ही शाम हुई, शाम हो रही थी, हर तरफ से हिंदू और सिख आ पड़े, हर तरफ से हमला हो गया, लठे लेकर कुल्हाड़ियां लेकर हर तरफ से हमलावर थे और मुसलमानों की कोई तैयारी नहीं थी और मुसलमानों को हर तरफ से लूटा जा रहा था, मारा जा रहा था। कहा मैं भी मुंह पर कपड़ा लपेट कर बाहर निकला, कुल्हाड़ी पकड़ी, सबसे पहले उस बीना कुमारी के घर गया, सामने उसका बाप आया, कुल्हाड़ी मार के उसके सर के 2 टुकड़े किए, उसकी माँ को भी मारा, उसको भी मारा। फिर वहां से जब निकला अपने घर पहुंचा के हिजरत करके पाकिस्तान जाऊं, कहा मैं देखकर मेरा कलेजा मुंह में आ गया कि वो मेरे घर को आग लगा दी गई और ना जाने, कहता मैं हिजरत करके अब पाकिस्तान चुका हूं, मुझे नहीं पता कि मेरी बहनें जलकर वहां मर गई हैं या उनकी इस्मत लुट गई है या उनको वैसे कत्ल कर दिया गया है। आज तक ना मुझे अपनी बहनों का पता चला, ना माँ का पता चला और ना बाप का पता चला। और आज भी मुझे वो दिन आता है, याद आता है, कलेजा मुंह को आता है कि किस अंदाज से उन्होंने अपनी किस्मत को भेजकर अपनी माँ, अपनी बेटियों के जरिए हिंदुओं ने हमारी कुव्वत को तोड़ा और हम जब इस्लाम से दूर हुए कुव्वत हमारी टूट गई और जब हमारी कुव्वत टूट गई तो हमारी इज्जतें तार तार हो गई और हमें पता भी नहीं चला हमारे साथ हुआ क्या। का यही वाकयात कई मुहाजिरीन ने मुझे सुनाया आकर, यही वाकयात कई मुहाजिरीन ने सुनाया मुझे आकर, हमारे साथ यूं हुआ। तो ये बेगैरत लोग ये अपनी माँ बहनों और बेटियों को मुसलमानों के खिलाफ, अपनी इज्जत बेचकर भी मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। मैंने खुद एक आर्टिकल के अंदर इंदिरा गांधी का एक बयान पढ़ा, उसने कहा था, उसने कहा अब हमें पाकिस्तान के साथ लड़ने की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान के खिलाफ ज्यादा फौज तैयार करने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि अब पाकिस्तान पर बर्बाद करने के लिए हमारी फिल्मी तितलियां काफी हैं। ये उसके अल्फाज। सोचो जरा नौजवानों तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम्हें बेहयाई पर लगा दिया गया। उनकी फिल्म इंडस्ट्री सबसे ज्यादा कामयाब पाकिस्तान के अंदर है, वो उनको मुसलमानों से ज्यादा इस्लाम से नफरत है। वो कहते हैं मुसलमानों से इस्लाम निकाल दो, इन्हें बेहया कर दो, इनको मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये खुद ही गुलाम हो जाएंगे। आज हमारे साथ यही हुआ, हमारा नौजवान बेहया हो गया। ये इसी का शास्त्राना है। यहूद और नसारा यही चाहते हैं कि मुसलमानों के अंदर से रूह मोहम्मदी निकल जाए, गैरत निकल जाए, इस्लाम का जनाजा निकल जाए। आज पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर ट्रांसजेंडर बिल एक्ट पास हुआ, हम जिन्स परस्ती का कानून को कानूनी तहफ्फुज़ हासिल हो गया। इसकी सड़कों पर निकलकर मुसलमान औरतों ने ये कहा कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी। ये पाकिस्तान के अंदर हुआ, मुसलमान को बेगैरत बना दिया गया। पाकिस्तान की लाहौर की पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर जब एक मुसलमान नौजवान घुटने टेक कर एक लड़की को प्रपोज कर रहा है, वो किसकी तरबियत को सामने ला रहा है, वो किसकी तहजीब को सामने ला रहा है। आज पाकिस्तान की भावलपुर की इस्लामिया यूनिवर्सिटी के अंदर अगर 5000 तालिबात के वीडियो स्कैंडल सामने आए, बताइए ये उसी का शाखसाना है कि नहीं है। बेहयाई को प्रमोट किया जा रहा है कि मुसलमानों को गरीबी नहीं मार सकती, मुसलमानों को मारेगी तो बेहयाई मारेगी, मुसलमानों को मारेगी तो इस्लाम की रूह इसके अंदर से निकाल दो। आज मुंह उठा के वो बेगैरत लोग बातें करते हैं, ए मौलवी जन्नत चले गए जैसी पहले जावांगे, ए मौलविया ने बेड़ा गर्क करता है। अरे बेहया, शर्म करो, ये हमारे उलमा ही थे। जब अंग्रेज आया था तो सबसे पहले जिसने फांसी का फंदा गले में पहना था वो अल्लामा फजले खैराबादी थे, तेरा बाप नहीं था। अल्लामा फजले खैराबादी थे। मौलाना कफायतुल्लाह काफी को काले पानी की सजा हुई, अंग्रेज ने उनके जख्मों के ऊपर किस्तरियां लगाई, फिर भी उस मलते कलंदर के जबान से रसूलुल्लाह का नारा निकलता था। 1.5 लाख उलमा को ज़िबा कर दिया गया। ये तूने नहीं, ये हमारे उलमा ने जो है कुर्बानियां दी थी।
آج اگر تمہارے جنازے پڑھائے جاتے ہیں، تمہاری مسجد کے ممبر ویران نہیں ہیں، یہاں پر خطبے ہوتے ہیں، نمازیں پڑھائی جاتی ہیں، تیرا بچہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو یہ ہمارے علماء کے قدموں کی خیرات ہے. اس بات کو سمجھیے. مولویوں نے دیا کیا ہے؟ کسی ایک بندے کو لے کر سب کو